السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے حضرات آپ خیریت سے ہوں۔ آج ہم آدم علیہ السلام کی تاریخ کے بارے میں، یعنی کہ تخلیق آدم اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے، جیسا کہ تخلیق آدم کیسے ہوئی اور اس وقت میں فرشتوں کے حالات کیا کیا تھے، اس وقت میں فرشتوں نے کیا اعتراضات کیے، اور اس کے بعد حوا علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کا انکار کرنا سجدے سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قرآن میں آدم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ 9 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 اس میں قصہ تخلیق بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو مٹی آدم علیہ السلام کو دی گئی بنانے کے لیے، جو مٹی استعمال کی گئی تھی وہ چکنی اور لیسدار تھی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تفسیر میں انہوں نے خود اپنی تفاسیر میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ کی مٹی سے ایک جگہ ایک مٹی لی گئی اور اس کا ایک مکسچر تیار کیا، کمپاؤنڈ، اور اس کے بعد وہ جو چکنی مٹی بنی اس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اب دیکھیے گا قرآن کی جو آیت ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے کیا واقعہ پیش آیا اس وقت۔ وَإِذْ قَالَ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے؟ انہوں نے کا مطلب ہے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میں زمین پر خلیفۃ الارض بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس پر اعتراض یا پھر کہیں گے کہ اس بات کو انہوں نے ایک تعجبیہ اس میں یہ کہا کہ کیا اللہ تم اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خلیفۃ الارض آپ اسے بنانا چاہتے ہیں جو آگے چل کر خون خرابہ کرے گا۔ ظاہر ہے اس کے پہلے ہم نے جانا کہ کس طرح سے جنوں نے زمین پر فساد برپا کیا، اور پھر شیطان جو تھا چوتھے آسمان کا پر جو نگراں تھا اور اس کی پوری ایک فرشتوں کی جماعت تھی، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ اپنی جماعت لے کر اس کے ساتھ میں جتنے اس کے نائب تھے ان سب کو لے کر زمین پر آئے، اور اس شیطان نے کیا کیا، وہاں جو فسادی جن تھے سب کو مار بھگایا۔ تو کچھ سمندر میں چلے گئے، تو کچھ جزیروں میں چلے گئے، جزیرہ نما جو یہ تھے اس میں چلے گئے۔ یہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا ہے۔ تو یہ ان کے سامنے تھا فرشتوں کے، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسے اس کو مخلوق کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر خون خرابہ کریں گے، اور اس کے بعد میں چونکہ انہوں نے دیکھا تھا، اور پھر یہ کہا کہ ہم تو تیری جو ہے تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک انہوں نے کمپیئر کر کے بتایا اللہ کو، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کا نام سکھائے۔ پھر آدم علیہ السلام کو انہوں نے بنایا، یہ پوری آیات ہے، نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں نہیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے نا۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اس کے بعد ان کو کچھ نام سکھائے، جس کو علم الاسما بھی کہتے ہیں، کہ ایک ایسا علم جو ناموں کا علم تھا، تو فرشتوں کے علم وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم نہیں دیا تھا۔ تو اب انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ پہلے تو آدم علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو بتاؤ یہ سب کیا ہے، تو آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتائے۔ کچھ تفاسیر میں ہے کہ وہ کٹوریاں تھی، گندم تھا، الگ الگ چیزیں تھیں، تو اس کے نام انہوں نے بتائے، اور کچھ تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ نام تو بتائے اور ساتھ میں ان کی خاصیتیں بھی بتائے جو کہ فرشتوں کو نہیں پتہ تھی۔ جب فرشتوں سے کہا تو فرشتوں نے اس کا لا علم کا اظہار کیا، اور بڑی
خوبصورت انداز میں جو ہے اس کا لا علمی کا اظہار انہوں نے کیا ہے. کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک اے اللہ سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں اس چیز کا بالکل علم نہیں ہے نا. ابھی جو اس میں آتا ہے مانیے ہم دیکھ کے پڑھیں گے کیونکہ غلطی بھی نہیں کرنا چاہیے قرآن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ، اور اس نے آدم کو سب چیزیں نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کا نام بتاؤ. تو انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے. تب اللہ نے آدم کو حکم دیا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو مجھ کو معلوم ہے. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے کیا کیا، انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں سے داخل ہو جاؤ گے. آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو انہوں نے بعد میں جو ہے جنت میں رہنے کی اجازت دے دی، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا اور اس کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اور اس پر جو ہے اللہ کی لعنت ہوئی، اسی لیے اس کو ابلیس لعین کہتے ہیں. اور پھر جنت میں جب گھوم رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانے. پرٹیکولر ایک درخت تھا اس کے پاس جو ہے جانے کی ممانعت کر دی اور کہا کہ اگر تم جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بنی سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا. ہوا یہ کہ جس وقت میں آدم علیہ السلام جس طرح سے یہ آیات میں آیا بس میں اس کو پہلے کیا بولیں گے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپن اس کے حساب سے آگے بات کریں گے. تو شیطان نے کیا کیا، جب وہ جنت میں گھوم رہے تھے پھر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس نے وسوسہ ڈالا، پھسلایا ان کو اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وہ درخت کے قریب لے کر گئے اور پھل کھانے کے لیے مجبور کر دیا. اور وہ بے شک اللہ کو علم ہے اس چیز کا، تو اللہ نے پھر کیا کیا ان کو زمین پر بھیج دیا، شیطان کو بھی آدم کو بھی اور حوا علیہ السلام کو بھی. ان کو آدم پر زمین پر بھیجا اور کہا کہ آپ ایک دوسرے کے کیا ہیں، دشمن ہیں. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنکونن من الخاسرین. یہ انہوں نے دعا جو ہے ان کو سکھائی گئی، تب انہوں نے یہ دعا پڑھی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور کو کیا کیا، معاف کیا. تو اللہ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی خاصیت بھی بتا دی کہ بے شک اللہ کیا ہے، معاف کرنے والا. یہ قرآن کی آیات ہیں، اس کو پڑھ رہا ہوں. اور صاحب رحم ہے. ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تک تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے. اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ سے رہیں گے اس میں. تو یہ ایک پورا خاکہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کا وہ قصہ رونما ہوا، کس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کس طرح سے شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت برسائی، اور پھر کیسے شیطان نے ان کو بہکایا اور کیا جنت سے نکالا. تو ابھی سمجھنے کی بات کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر جگہ کی مٹی سے بنایا، ہر جگہ سے تھوڑی مٹی لائی گئی، اس کا خمیر تیار کیا گیا اور خمیر تیار کرنے کے بعد اس کو جو ہے بنایا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن آدم سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جنہوں نے ان فسادی جنوں اور سڑکوں اور سمندروں کے دور دراز جزیروں کی طرف اس کو کیا ہے دھکیل دیا. یہ مسند الحاکم کی حدیث ہے.
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2000 پہلے تک جو ہے آدم علیہ السلام کے وہ آباد تھے، اس کے بعد وہ خالی ہو گیا تھا. تو اب جب مٹی سے اس کو بنایا گیا اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تو فرشتوں نے اس پر جو ہے ایک تعجبی یا طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنی بات سامنے رکھی کہ ہم نے تو جنوں کو دیکھا تھا، اور جنہوں نے قتل و غارت کی اور اپنے سردار یوسف کو، جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا ویڈیو میں میں نے بیان کیا تھا کہ یوسف نام کا جو ان کا سردار تھا، یوسف نام کے سردار کو انہوں نے قتل کر دیا، اور اتنا مطلب پوری فساد انہوں نے زمین پر پھیلا دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اور اس کی ایک جماعت کو بھیجا، اور وہاں پر جو ہے ان کو دور دراز کے علاقوں میں، سمندروں میں، جزیروں میں سب جو ہے شیطان نے بھگا دیا. پھر شیطان وہاں پر رہا، شیطان کو زمین پسند آئی اور وہاں پر اس نے خوب عبادت کی. تو یہ یہ پہلے چیز ہوئی. پھر بعد میں اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق بنائی جس کو کہتے ہیں انسان. تو اب کیونکہ جنوں کا حال فرشتوں نے دیکھا تھا، تو اب جب اللہ نے یہ بات کہی کہ میں خلیفۃ الارض بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے ایک طرح سے اپنی بات سامنے رکھی کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے قتل و غارت کی، اب پھر سے تم انسان بناؤ گے تو وہ بھی یہ کریں گا، اور اس کے مقابل میں تو ہم ہیں تیری عبادت کے لیے، تو ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرا تقدس یعنی تیری تعظیم کرتے ہیں، ہے نا. تو اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان شارٹ ایک کیا بولیں گے اس کو، بڑی ادب کے ساتھ انہوں نے اس پر جو ہے تھوڑا سا تعجب کا جو ہے اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. پھر جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو روایتوں میں آتا ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو کہ مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت انس بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کے حالت میں پڑے رہنے دیا. ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی. تو جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا برحمت اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا. یہ بھی حدیث ہے سورہ صحیح ابن حبان کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا. اب یہاں پر ہمیں آدم علیہ السلام کی ہائٹ بھی ان کو معلوم پڑ گئی. ان کا قد کیا تھا؟ 60 ہاتھ، یعنی کہ 60 فٹ سمجھ لیں تقریباً. تو پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی جماعت میں کیا کہیں؟ سلام کرے، السلام علیکم. تو اور فرشتے اس کا کیا جواب دیتے یہ بھی سنیں، اور فرماتے ہیں کہ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا. تو آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمۃ اللہ کا اضافہ ہوگا. تو جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا. اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے. یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری ہے، احادیث انبیاء کا ایک باب ہے اس میں. تو یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی. اب جیسے ہی آدم علیہ السلام کو بنایا تو جیسے ہم قرآن میں بھی کی جو آیت پڑھی اس کے اندر ہے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو اس تعلق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے جو ہے آدم علیہ السلام کا انکار کر دیا. سورہ الاعراف کی آیت ہے 11 اور 12 اس میں ہے جس کے میں معنی پڑھ رہا ہوں. اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. تو تکبر ہے نا، من تکبر اللہ وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے.
تو یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے، بہرحال سنا تھا۔ تو ابھی یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس سے پہلے میں نے بات کی کہ پہلے تو جیسے اس میں بنایا، اور اس میں بنانے کے بعد فرشتوں کے سامنے فرشتوں سے کس طرح آدم علیہ السلام بہتر ہے، اس کی ایک شکل سورہ بقرہ کی آیت میں گزری، اس کے اندر ان کے سامنے وہ چیزیں رکھی گئی اور اس کے نام انہوں نے بتائے، تو فرشتوں کو پتہ چلا کہ اچھا یہ اس لیے ہم سے بہتر ہے کیونکہ ان کے پاس علم الاسماء ہے، اس لیے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں گا یا پھر پھونکنے کے بعد تم کیا کرو، فرشتوں سے کہا کہ اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتے راضی اور انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے باز رکھا سجدے سے؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور کیا ہے، اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ بھی ایک تکبر ہوا۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا تھا۔ اور امام اچھا قیاس کے تعلق سے یہ بات، تو یہ جو قیاس تھا یہ قیاس شرعی غلط قیاس تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیاس کرنا غلط ہوا۔ تو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس نے قیاس کیا اور سورج چاند کی پوجا بھی قیاس ہی سے شروع ہوئی۔ انسان جب تک صحیح کیا بولتے ہیں ہمارے سامنے قیاس شرعی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ کس طرح معاذ بن جبل سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح سے فیصلے دو گے، پوری ایک حدیث ہے، بہرحال اس کا مفہوم میں ایک دم شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ اس کے اندر بھی حضرت معاذ نے یہی کہا تھا کہ میں قیاس کروں گا، کب؟ اگر مجھے وہ چیز قرآن میں نہیں ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ کو میں نے دیکھا اس میں اگر مجھے وہ چیزیں اگر نہیں ملتی تو میں کیا کروں، قیاس یعنی کیا کہ ان دونوں کے اس پر ان دونوں کے حساب سے دیکھ کر پھر میں اس چیز کو جو ہے اس چیز کا حکم دوں گا۔ یمن کا جو گورنر جب بنائے گئے اس کی بات، تو بہرحال یہ قیاس شرعی ہوا، اور انہوں نے اس نے جو قیاس کیا وہ غیر شرعی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو ریفرنسز ہوں گے قرآن اور حدیث کے، اگر اس کے تھرو اگر قیاس کیا جائے تو وہ قیاس شرعی ہوتا ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی قیاس ہوگا تو وہ کیا ہے، غیر شرعی قیاس۔ اور یہ جو چاند اور سورج کی جو پوجا بھی وہ اسی وجہ سے ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا نام اپنا اور آدم علیہ السلام کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے آپ پر نظر ڈالی، تو اسے اپنی ذات آدم علیہ السلام سے افضل معلوم ہوئی۔ اور پھر کیا ہے، اللہ کو اس نے بندے نے کوشچن کر دیا کہ بھائی میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ کیا ہے، مٹی سے بنا ہے۔ تفسیر طبری کے اندر ایک اس کے اندر انہوں نے بہت بہترین طریقے سے بتایا ہے کہ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ کیا، یعنی جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ کیا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو تم کیا کرو، اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینکا گیا۔ اب یہاں پر طریقہ بتا کہ پہلے روح جب آئی تو سر کی طرف سے داخل ہوئی، کرتے کرتے جب سانس نیچے آنے لگی تو آدم علیہ السلام کو کیا ہے، چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو کیا ہوا، فرشتوں نے کیا کہا، آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے، سب تعریف اللہ کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ، تو اللہ نے فرمایا رحمک ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کیا ہے، بھوک لگی، کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، آپ جلدی سے جنت کی پھلوں کی طرف لپکے۔ اور جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، یعنی کہ انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے۔ سورہ انبیاء کیا ہے، تو یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ تو ایک تھیوری یہاں پر بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ تفسیر طبری کے اندر امام طبری نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر طبری جس کو بولتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت میں انہوں نے جو ہے یہ بات لکھی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 سے 25 میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے تعلق سے یہ آیتیں آئی ہیں، جس کے معنی میں پڑھ رہا ہوں۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گی۔
पिछले आयत में जो आया था। सो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि इनके सतर की चीज़ें, शर्मगाहें जो इनसे पोशीदा थी, खोल दें, और कहने लगा कि तुमको तो तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जीते न रहो, और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खारका हूँ। गर्ज मरदूद ने धोखा देकर इनकी मासियत की तरफ खींच ही लिया। जब इन्होंने इस दरख्त के फल को खा लिया तो इनके सतर की चीज़ें खुल गईं और वो बहिश्ते के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे, सतर छुपाने लगे। तब इनके परवरदिगार ने इनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो ये सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 35। और हमने कहा कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो जन्नत में इस दरख्त के करीब जाने से रोका गया था। इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबा हादिही शजरा, इस दरख्त के करीब जो है, इस दरख्त के करीब न जाना। ये दरख्त कौन सा था, इसके बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ आ रहा है कि वो ऐसा कौन सा दरख्त था जिसमें हव्वा अलैहिस्सलाम को मना किया गया, आदम अलैहिस्सलाम और दोनों को जो है जाने से मना कर दिया गया। इससे पहले ये समझ लें कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया और आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से जो है हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया गया। क्योंकि हव्वा अलैहिस्सलाम, जब आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, सब होने के बावजूद भी उनका दिल नहीं लग रहा, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। बाज़ उलमा के नज़दीक वो अंगूर की बेल थी, यहूदी की राय में वो गंदम थी। वहब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसका दाना मक्खन से नर्म और शहद से ज़्यादा मीठा था। और अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वो खजूर का दरख्त था। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि वो अंजीर का दरख्त था। अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कोई ऐसा दरख्त था कि इसको खाने से क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आती थी और जन्नत की ज़मीन में क़ज़ाए हाजत मुनासिब नहीं थी। तो ये तफसीर इब्न कसीर के अंदर इमाम इब्न कसीर ने जो है इतने सारे आरा नकल किए ताकि लोगों को समझ में आए। इसको हमें बोलते हैं ना एज अ थ्योरी, इतने सारे उन्होंने ये बताया कि अलग अलग उलमा की अलग अलग राय थी कि वो कितने कौन सा दरख्त था। एक दरख्त है उसके अलग अलग राय। अब इसमें कौन सही और कौन गलत ये हमें नहीं करना, ये हमें बस इससे आइडिया लेना है कि वो दरख्त कौन सा था। अब हमें जो सही लगा वो ठीक, बाकी का गलत है ऐसे नहीं। ये उनका इल्म था, उनके इल्म के हिसाब से उन्होंने रिसर्च की और उस नतीजे पर वो पहुंचे। अक्सर उलमा की राय ये है कि जन्नत आसमान में है। ये जन्नत जो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को रखा गया था वो ओरिजिनल जन्नत नहीं थी। उलमा की राय ये है कि वो जन्नत जो है आसमानों पर ही थी। और कुछ उलमा की राय ये है कि वो जन्नत ज़मीन पर ही कहीं एक जगह पर थी जो बनाई गई थी आदम अलैहिस्सलाम के। अलग अलग राय आती हैं उसमें। तो एक दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला लोगों को जमा फरमाएगा जब जन्नत मोमिनों के करीब लाई जाएगी तो वो उठ खड़े होंगे। वो आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे अब्बा जान हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दीजिए। वो फरमाएंगे तुम्हें जन्नत तुम्हारे वालिद की गलती ही से निकलवाया था, तुम्हें जन्नत से तुम्हारे वालिद की गलती ही ने निकलवाया था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। या फिर एक और ये राय है कि वो कोई और जन्नत थी जो अल्लाह ताला ने इनके लिए तैयार की और इसमें इनकी आजमाइश हुई। वो जन्नतुल खुल्द नहीं थी, इसलिए कि जन्नतुल खुल्द दारुल इम्तिहान नहीं दारुल जज़ा है, यानी जो जन्नत हमें मरने के बाद मिलने वाली। तो यहाँ पर दो नकल और दूसरे कौल के कायलिन में भी फिर इख्तिलाफ है। क्या कि एक कौल ये है कि वो जन्नत आसमान में थी क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें इससे नीचे उतारा, नीचे उतारने की बात आई इसलिए ये कहा कि उनको नीचे उतारा गया, मतलब वो क्या है जन्नत आसमान में होगी। और दूसरा कौल ये है कि वो ज़मीन में ही थी क्योंकि अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर इन्हें एक ख़ास दरख्त से मना फरमाया था, दूसरे दरख्तों के फलों से नहीं। और ये वाक़या इब्लीस को सजदे का हुक्म दिए जाने के बाद का है। वल्लाहु आलम। तो अब दो बातें हैं और जो दूसरा वाला जो कौल है कि ज़मीन का, उसके अंदर ये भी आता है कि जन्नत में तो किसी भी चीज़ की ममानियत नहीं होती। तो हो सकता है कि ऊपर वाली वो जन्नत कोई नहीं जिस जन्नतुल खुल्द जिसको कहा जा रहा, जो जन्नत में हम इंशाल्लाह मरने के बाद जाएंगे, हो सकता है वो नीचे ही हो क्योंकि जन्नत में किसी चीज़ की ममानियत नहीं और यहाँ पर दरख्त का फल न खाने की ममानियत है।
تو کچھ لوگوں نے یہ کیا اپنی رائے پیش کی دلیل کے طور پر. تو بہرحال اس طرح سے شیطان نے کیا کیا، سب سے پہلے حوا علیہ السلام کو بہکایا، اور پھر حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو سے اصرار کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ درخت کا پھل کھاتے ہیں، کیونکہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا کیا ہوں، بہت تمہاری فکر کرنے والا ہوں، اور اس سے اگر تم کھائیں گے تو تم کیا ہو جائیں گے، فرشتوں کے مانند ہو جائیں گے، یا پھر تم ہمیشہ کے لیے کبھی بوڑھے نہ ہوگے، کبھی مرو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اس طرح سے ان کو جو ہے اس نے وسوسہ ڈالا. اور پھر کیا ہوا، یہ لوگ کیا کرے، جو یہ تھا پھل انہوں نے کھایا، اور اس کی وجہ سے ان کی کیا شرم گاہ ان کے اوپر کیا ہے آشکار ہوئی. اب وہ شرم کے مارے انہوں نے کیا کیا، درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اس پر لگائے. پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کیا اور کہا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ ادھر یہ پھل نہیں کھانا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو زمین پر جو ہے مبعوث فرمایا. یہاں تک ہم آج سمجھیں گے. انشاءاللہ اس کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آدم علیہ السلام کو زمین پر کہاں اتارا، کیسے اتارا، اور کتنے دن رہے، اس کے آگے کیا کیا ہوا، حابیل اور قابیل اور ان کی جو اولادیں تھی، اس تعلق سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.